بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نسبت محمول با موضوع خواب و اجاب اور سبب شاید کی ضروری باشد یعنی مستحیل الانفکاک باشد آن قضیہ ضروریہ مطلقہ حانند چون کل انسان حیوان بالضرورت ولا شیء من الانسان بحجر بالضرورت. بس مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں قضایا موجہہ بیان کرتے ہیں. کیا کہ جی مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں قضایا موجہہ بیان کرتے ہیں. اوسط کے اندر یہ تفصیل ایک ایک قضیہ تعریف مثال ساری پڑی ہے. یہاں چونکہ پوری تفصیل نہیں، جتنا ہے اتنا ہی ہے. پھر اگلی کتاب میں یہ تفصیل آئے گی مرکات کے اندر اور شرح تہذیب کے اندر، قطبی کے اندر، پھر وہ ساری تفصیل سے آئیں گے. جی اس کبرے میں جتنے ہیں اتنے پڑھ لیں. تو مصنف علیہ الرحمہ نے کبرے کے اندر اوسط میں زیادہ بیان کیے ہیں، تقریباً سارے بیان کیے ہیں. بسیطے جی سارے پڑھے ہیں کہ نہیں؟ تعریفات مثالاں موجبہ سالبہ سارے دیے جی. یاد ہے تاریخ ہر شے پڑھائی سے جو پڑھی ہوئے تھے بالکل سوکھا جی. یہاں مصنف علیہ الرحمہ نے نا کتنے بیان کیے ہیں؟ ایک ضروریہ مطلقہ بیان کیا ہے، ایک ممکنہ خاصہ بیان کیا ہے، دو تیسرا ممکنہ عامہ بیان کیا ہے، تین چوتھا جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کون دائمہ مطلقہ. کتنے ہو گئے؟ چار. پانچواں مطلقہ عامہ بیان کیا. تو یہاں صرف کیا بیان کیے ہیں؟ 5 بیان کیے ہیں، جن میں سے ممکنہ خاصہ کیا ہے؟ بسیطہ ہے کہ مرکبہ ہے؟ باقی 4 بسیطے ہیں. بات سمجھیا؟ تو مثالیں بھی وہی ہیں، ترجمہ بھی وہی ہے، صرف انداز نیا ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تجملی ہے نا اومی اتنے ایک باری تفصیل پڑھا دیتی ہے ساری وکری وکری ہر شے دی. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اچھا پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ جس قضیے کے اندر جہت مذکور ہو، اس قضیے کو موجہہ کہتے ہیں. اگر جہت مذکور نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھے اوسط مطلقہ یہ پڑھے. اچھا قضیے کے اندر جہت مذکور ہو، یہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے بھائی ضروری ہے، دائمی ہے جی، ضروری نہیں ہے، بالفعل ہے. جون سی اس کی صورت ہوتی ہے نفس الامر میں، وہ نفس الامری صورت کو قضیے کے اندر بیان کریں نا، سمجھ آئیے، اس جہت کو بیان کریں تو اس قضیے کو قضیہ موجہہ بھی کہتے ہیں، رباعیہ بھی کہتے ہیں، متنوعہ بھی کہتے ہیں. 3 نام ہے اس کے. قضیے کے اندر اگر جہت کو بیان کریں تو اس قضیے کو رباعیہ بھی کہتے ہیں اور متنوعہ بھی کہتے ہیں. اس قضیہ کو 3 نام ہے اس کے. بج آگے آ جائے گی جی. موجہہ بجہت والا ہے، رباعیہ 3 تا جزا اگے رہنا، موضوع محمول تے درمیان والا رابطہ یاد ہے. تے چوتھی اور نال کون آگے؟ جہت آگے. کیا آگئی؟ جہت آگئی. اے مطلب ہے متنوعہ ایک قسم والا، تو چونکہ حملیہ کے اندر یہ ایک قسم ہے کون موجہ ہے، اس لیے اس کو متنوعہ بھی کہتے ہیں. تو سنو جس طرح مصنف نے بیان فرمایا علیہ الرحمہ نے کہ محمول کی جو نسبت ہے موضوع کے ساتھ خواہ ایجابی ہو خواہ سلبی ہو، یہ کبھی تو ضروری ہوتی ہے، کبھی تو اج کر کے سبق چلنا ہے. محمول کی جو نسبت ہے موضوع کے ساتھ خواہ ایجابی ہو خواہ یہ سمجھنے اس واسطے مشکل نہیں کہ یہ سارے پیچھے پڑھیاں نے گلا، کوئی نوی گل بالکل ذرا نہیں. خواہ ایجابی ہو خواہ سلبی ہو، کبھی وہ نسبت ضروری ہوتی ہے، کبھی وہ ضروری کا مطلب ہے کہ انفکاک محال ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر ثبوت ہے تو ثبوت ضروری ہے، اگر سلب ہے تو سلب ضروری ہے.
تو اگر قضیے کے اندر جو نسبت ہے وہ ضروری ہو، ثبوت ہے تو ثبوت ضروری، سلب ہے تو سلب ضروری، اس قضیے کو قضیہ حملیہ ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ موجہات حملیے ہوتے ہیں، شرطیے نہیں ہوتے جی۔ ایک طرح کی مثال پڑھ دیں، شابہ معمول کی جو نسبت ہے موضوع کی طرف، بھی ہو فاصل بھی ہو، یہ نسبت یہ نسبت کبھی تو ضروری ہوتی ہے۔ تو ضروری ہوتی ہے۔ ضروری کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہے تو ثبوت ضروری ہے، محمول کی سلب اگر موضوع سے ہے تو یہ سلب ضروری ہے۔ تو اگر ثبوت اور سلب یہ ضروری ہوں تو یہ قضیہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریہ مطلقہ۔ آخر میں بلا جو چیز بھی ہے وہ ضروری ہے، تو اگر ثبوت اور سلب ضروری ہوں تو اس قضیے کو ضروریہ مطلقہ۔ جی پیچھے تعریف پڑھائی سنا تو ضروریہ مطلقہ دی۔ اے شاباش، اے تعریف۔ کلو انسان حیوان بالضرورت، کیا معنی ہے اس کا مولی نعمان؟ جب تک انسان لا شیء من الانسان بحجر بالضرورت، کیا معنی ہے اس کا مولی بلال؟ انسان کے ہر فرد سے ضروری ہے جب تک انسان انسان ہے۔ اے ترجمہ چلو جی۔ فصل نسبت محمول کی موضوع کے ساتھ، خواہ ایجاب کے ساتھ خواہ سلب کے ساتھ ہو سکے، شاید کا معنی شاید نہیں ہے گا، ہو سکتا ہے کہ ضروری ہو۔ این ضروری دا معنی کیتا ہے یعنی انفقاق محال ہو، مطلب کہ جے کر ثبوت ہے تے ثبوت ختم ہو جائے یہ گل محال ہے، جے کر سلب ہے تے سلب ختم ہو جائے یہ گل ثبوت ہے تے ثبوت رہنا ہے، سلب ہے تے سلب رہنی ہے، یہ مطلب ہے۔ آرہ اگر اے انج کر کے کی ہوئے نسبت ضروری ہوئے، نسبت ضروری ہوئے، اس قضیے کو ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں۔ ہاں بھائی۔ فصل نسبت معمول کی موضوع کے ساتھ خواہ ایجاب کے ساتھ خواہ سلب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ضروری ہو، یعنی انفقاق محال ہو، اس کو قضیہ ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھنا جیسے کلو انسان حیوان بالضرورت ولا شیء من الانسان بالضرورت، مانا کر دو قضیاں دا حیوانیت کے ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، آگے اور حیثیت کی سلب انسان کے ہر فرد سے فرد سے ضروری ہے۔ اگر ٹور شاید سلب ضرورت ہر دو طرف باشد آرا ممکنہ خاصا خانا چون کلو انسان کاتب امکان الخاص ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان الخاص، خاص ہے امکان الخاص موجبہ و سالبہ رامانہ یکیس یعنی ثبوت کتابت و سلب کتابت آگے بہیج کدام انسان را ضروری نیست۔ بس محمول کی جو نسبت ہے موضوع کے ساتھ کبھی یوں ہوتا ہے کہ دونوں ضروری نہیں ہیں، دونوں نہ ثبوت ضروری ہے اور نہ سلب ضروری ہے۔ اگر محمول کا ثبوت بھی ضروری نہ ہو اور محمول کی سلب بھی ضروری نہ ہو تو اس قضیہ کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، معمول کی نسبت جو موضوع کے ساتھ ہے کبھی تو یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ دونوں جانبیں ضروری نہیں، دونوں جانبیں ضروری جانب آکھو طرف آکھو، دونوں طرفیں دونوں طرفیں ضروری نہیں ہے، یعنی نہ ثبوت ضروری ہے اور نہ سلب ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ اگر دونوں طرفیں ضروری نہ ہوں اگر دونوں طرفیں ضروری تو نہ اس ہوں قضیہ تو کو اس قضیے کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں۔ تعریف کرو گا ممکنہ خاصہ دی۔
یعنی نہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہے، نہ قضیہ ایک ہوگا، معنی دو کرنے ہیں، قضیہ دو کرنے ہیں۔ مثلا کل انسان کاتب بالامکان الخاص، صرف پہلے ایجاب کا معنی کرنا ہے، پھر سلب کا۔ کتابت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے، اور کتابت کی سلب انسان کے ہر فرد سے، یہ دونوں باتیں ضروری نہیں۔ اگلے میں پہلے سلب کا معنی کرنا ہے، انسان کتابت کی سلب انسان کے ہر فرد سے، اور کتابت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری نہیں۔ سمجھ آئیے؟ معنی سنا ہے بڑا۔ موجبے میں کیا معنی کرنا ہے؟ ہاں شاباش۔ اور کتابت کی فرد سیم ہے جی، یہ دونوں ضروری نہیں، دونوں اگلے سال پہ دا معنی کر، اور کے لیے ضروری نہیں۔ سمجھ آتی پی جی، جڑا اوسط پڑھے ہیں نا وہ گل ہے ساری جی، آئے سمجھ کو نہیں جی۔ تو ممکنہ خاصہ میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے محمول کی سلب موضوع سے، یہ دونوں ضروری نہیں ہوتی، اس لیے اس میں دو معنی کرنے پڑتے ہیں، جو نسبت مذکور ہے پہلے وہ، دوسری جو مذکور نہیں پھر وہ، یعنی نہ ثبوت ضروری نہ یہ موجبہ ہوئے تھا سالبہ ہوئے تھا انجاکھنا ہے، نہ سلب ضروری نہ گل سمجھی کہ کوئی نہ۔ اچھا جی، اور ہو سکتا ہے اور پچھلی عبارت نال نسبت محمول با موضوع خواہ با ایجاب خواہ با سلب شاید کے ضروری باشد و شاید کے سلب ضرورت، سن دیں، اور ہو سکتا ہے کہ ضرورت کی سلب ہر دونوں طرف سے ہو۔ ضرورت کی سلب کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ضروری نہیں، دونوں طرف ضروری، اگر انج ہوئے تو پھر کہ اس قضیہ کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں۔ من کر کہ ضرورت کی سلب ہو تو اس قضیہ کو اکو پلے پیندی پی جی کہ کوئی نہیں، ممکنہ جیسے کل انسان مانا کر رہا کتابت کا ثبوت کے لیے، ثبوت کے لیے ہوندہ ہے تے سلب سے ہوندی ہے، کتابت کا ثبوت ہے اور کتابت کی سلب ضروری نہیں۔ اگلا مقضیہ اور لاش ہے، کتابت کا ثبوت پہلے سلب ہے، سالبہ ہے، انسان کے ہر فرد کے لیے شابہ سے، انسان کے ہر فرد سے، اور کتابت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری نہیں۔ سمجھ آئیے؟ موجبہ اور سالبہ کا معنی ایک ہے، سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ یعنی ان دو قضیاں وچ معنی معنی ہے، یعنی ثبوت کتابت اور سلب کتابت بہیج قدام کوئی بھی انسان کے لیے ضروری نہیں۔ موجبہ اور سالبہ کا ایک معنی ایک ہے، یعنی ثبوت کتابت اور سلب کتابت۔ اے جڑے دو مثال ہیں دوواں وچ صرف اینا ہے کہ موجبے کو شروع کرنا ہے تے سالبے وچ سالبے کو شروع کرنا ہے، گل نہیں جی، کوئی بھی انسان کے لیے ضروری نہیں۔ اگے چل یا یک طرف باشد کے مخالف حکم اوس آنا ممکنہ آمان خانن جو کلو انسان کاتب بالامکان العام، یعنی سلب کتابت از انسان ضروری نیست
بچوں لا شیء من الانسان بالامکان العام یعنی ثبوت یرمی انسان رما یرمی تے عنا یعنی ناقص یہی ہے جی وشاید کے صبر کر. اچھا جی، یا یوں ہوگا کہ جو جانب مخالف ہے وہ ضروری نہیں. محمول کی جو نسبت ہے موضوع کے ساتھ کبھی وہ یوں ہوتی ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں، جو موافق ہے اس کا لحاظ نہیں کہ وہ ضروری ہے یا ضروری نہیں. اگر قضیے محمول کی جو نسبت ہے موضوع کے ساتھ ایجابی یا سلبی، وہ نسبت اس طرح ہو کہ جانب مخالف ضروری نہیں، تو اس قضیہ کو ممکنہ عامہ کہتے ہیں. تعریف سنا کا ممکنہ عامہ دی. ممکن عامہ وہ قضیہ عملیہ موجہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے. یعنی اگر قضیہ موجبہ ہے اس میں سالبے والا معنی کریں گے. نہ معنی یہ ہوگا کہ سلب ضروری، اور اگر قضیہ سالبہ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ثبوت ضروری نہیں، جانب مخالف ضروری نہیں. تو اس قضیہ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہ محمول کی جو نسبت ہے معمول کی جو نسبت ہے موضوع کے ساتھ موضوع کے ساتھ کبھی یوں ہوتی ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں. کبھی یوں ہوتی ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں. وہ جڑی تعریفاں مثالاں پکائیاں بالکل وہ گل ہے جی، جانب مخالف ضروری نہیں. جانب مخالف ضروری نہیں. تو اگر محمول کی نسبت موضوع کے ساتھ اس طرح ہو، کس طرح کے جانب مخالف، تو اس قضیہ کو مثال دیکھ. کلو انسان کاتب بالامکان العام. مانا کر کا مولوی نعمان کیا مانا ہے اس کا؟ کتابت کا ثبوت. کتابت کی سلب انسان کے ہر فرد سے ضروری نہیں. ایشا بس ہے جی، یعنی سلب کتابت از انسان ضروری نیست. لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام کا معنی کر مولوی. لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام دا معنی کر. کتابت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری نہیں. اے مطلب ہے یہ سال بیت معنی کی کرنا ہے موجب علا پہ ایجاب ضروری نہیں. اینی گل ہے جی، کل سمجھی جے تو کتنا آ گیا. اور یا ایک طرف سے کیا مطلب پیچھے کی پڑے ہے؟ و شاید کے سلب ضرورت از ہر دو طرف، و شاید کے سلب ضرورت از یک طرف. اور ہو سکتا ہے کہ سلب ضرورت ہو ایک طرف سے. وہ کیڑی ایک طرف؟ جو کہ قضیے کے حکم کے مخالف ہے. بہت مراد قضیے پہ جڑا حکم پہ ہے کیڑا ایجابی یا سلبی، ان دی جڑی مخالف طرف ہے نا وہ ضروری نہیں. یہ ممکنہ عامہ ہے اور کوئی؟ تو اس قضیہ کو ممکنہ عامہ کہتے ہیں. اور کچھ ملا کے معنی کر کم. اور ہو سکتا ہے کہ سلب ضرورت ایک طرف سے ہو جو کہ وہ قضیے کے حکم کے مخالف ہے، جو کہ قضیے کے حکم کے ہاں یعنی موجبہ ہے تو کیا معنی سلب ضروری نہیں، سالبہ ہے تو ایجاب ضروری نہیں. تو آ رہا ہے تو اس قضیہ کو ممکن عامہ کہتے ہیں. جیسے کلو انسان کاتب بالامکان العام. من کر خواہ کتابت کی سلب انسان کے ہر فرد سے ضروری نہیں. یعنی سلب کتابت انسان سے ضروری نہیں. یہ اصل معنی کٹے نو دس ہے آگے. اور جیسے لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام. معنی کرنا کتابت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری نہیں. یعنی ثبوت کتابت انسان کے لیے ضروری نہیں. تین آگے وشایت کے بدوام باشد یعنی ہمیشگی بے اختیار ضرورت آنا دائما مطلقہ خانن. چون کلو فالک کرنا بیڑے ایڈا تو کمزور نہ متحرک دائما
وشاید کے بس بالفعل اچھا جی، شاید کا تو پیچھے شاید پا کے پہلی بارت نال نسبت محمول با موضوع خواہ با ایجاب خواہ با سلب، شاید کے ضروری با یا باشد و شاید کے بدوام باشد. اینج عبارت تھی کہ محمول کی نسبت جو موضوع کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دائمی ہو. کیا ہو؟ دائمی. کیا ہو؟ دائمی دا معنی کی ہے، دوام دا معنی کی ہے، یعنی ہمیشہ ہو. ضرورت کو اختیار نہیں کرنا. ضرورت کو اختیار لفظ ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، تے جے اعتبار بناؤ تا بھی ٹھیک ہے. ضرورت کے اختیار کے بغیر، ضرورت کے اعتبار کے بغیر. تو اگر ثبوت یا سلب دائمی ہو تو اس قضیہ کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں. تعریف سناؤ گا دائمہ مطلقہ دی. جب تک ذات مطلب ہے جی، گل سمجھیے. تو یہ آ گیا دائمہ مطلقہ جی. ان دی مثال لکھیے کہ کلو فالکن متحرکن دائمن. کلو فالکن متحرکن دائمن دا معنی سنا تحرک کا ثبوت فلک کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے. اے موجبے دی مثال ہے. سالبے دی مثال کے پڑھی آوے پچھلے کتاب. کیا معنی؟ موجود ہے. اے مطلب ہے جی، شاباش. گل سمجھیا؟ تو قضیہ دائمہ مطلقہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے یہ کیا ہے؟ دائمی ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے. ہوں اس دا معنی کر. چلو جی کدے گیا. اور ہو سکتا پچھوں نسبت محمول کی موضوع کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دائمی ہو، یعنی ہمیشہ بغیر اختیار کرنے ضرورت کے، بغیر اعتبار کرنے ضرورت کے. جڑی گل آکو ٹھیک ہے جی. گل سمجھیا؟ اس قضیہ کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں جی. اور ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہو، یعنی ہمیشگی بغیر. کیا مطلب ہمیشہ ہو؟ کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب، بس سلب موضوع سے، محمول کی سرب موضوع سے کیا ہو؟ دائمی ہو. حشم یعنی ہمیشگی ہو، بغیر اعتبار اعتبار کرنے ضرورت کے. اعتبار کرنے ضرورت کے. تو دوام اور ضرورت میں فرق یہ لکھا جو حاشیے دے پیچھے عرض کی تھی. دوام یہ ہوتا ہے کہ شے کا جدا ہونا ممکن ہے، ابھی تک ہوئی نہیں. شے کا ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جدا ہونا ممکن ہی نہیں. جدا ہونا دونوں میں ہوتا دوام ہی ہے کہ جب سے ثبوت ہے ثبوت ہے، جب سے سلب ہے سلب ہے. لیکن دوام یہ ہوتا ہے کہ انفکاک ممکن ہے محال. دوام یہ ہے کہ انفکاک محال ہے. پیچھے پڑھنے مستحیل انفکاک یعنی ثبوت ہے تو اس کا سلب ہو جانا محال ہے، سلب ہے تو اس کا ثبوت ہو جانا. لیکن دائمے میں ثبوت ہے تو اس کا انفکاک ممکن ہے لیکن ابھی تک ہوا نہیں، یعنی سلب بنی نہیں. اگر سلب ہے تو سلب کا ثبوت بن جانا ممکن تو ہے لیکن ابھی تک ہوا نہیں. یہ مطلب ہوتا ہے، یہ فرق ہے ان میں. چلو جی اس قضیہ میں من کر اس قضیہ کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں. مثال پر جیسے کلو فلکن متحرکن دائمہ. مانا کر متحرک کا ثبوت فلک کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے. شاید کہ بالفعل باشد یعنی فی الجملہ وہارا مطلقہ اما خانت کلو انسان متنفس بالفعل. چلو جی محمول کی جو نسبت ہے موضوع کے ساتھ خواہ ایجابی ہے خواہ سلبی ہے، کبھی وہ یوں ہوتی ہے کہ وہ بالفعل ہے.
بالفعل کا مطلب ہے کہ محمول تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ثبوت ہے اگر موجبہ ہے تو، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں سلب ہے اگر سالبہ ہے تو۔ کیا تعریف ہے مطلقہ عامہ کی؟ بالفعل کا کیا مطلب ہے؟ تینوں زمانوں میں کسی زمانے میں ہے، ثبوت ہے تو ثبوت ہے، سلب ہے تو سلب ہے، یہ مطلب ہے۔ مثال کلو انسان متنفس بالفعل، کیا معنی ہے؟ تنفس کا ثبوت بالفعل ہے، یعنی تینوں زمانوں میں کسی زمانے میں ثابت ہے۔ اور ایو مثال سالبے دی بندی ہے نا، لا شیء من الانسان بمتنفس، تنفس کی سلب انسان کے ہر فرد سے بالفعل ہے، تو ثبوت بھی ہو رہا ہے تو سلب بھی ہوندی پئی ہے جی۔ وہ سمجھی جی گل ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بالفعل ہو۔ یہ سارے شاگرد پیچھے تو پینا کس تے؟ نسبت محمول با موضوع، خواہ با ایجاب خواہ با سلب، محمول کی نسبت موضوع کے ساتھ خواہ ایجابی ہو خواہ سلبی ہو، شاید کہ ضروری باشد، شاید کہ سلب ضرورت از دو طرف باشد، و شاید کہ سلب ضرورت از یک طرف باشد، و شاید کہ بدوام باشد، و شاید کہ بالفعل باشد۔ گل سمجھیا؟ انج کر کے ساری عبارت دیجیے۔ جیسے اچھا جی، منع کرنا کہ تو منع کرنا ہی بالفعل، یعنی فل جملہ، فل جملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی ثبوت ہے، سلب ہے۔ چلو جی، اور اس قضیہ کو مطلقہ عامہ کہتے ہیں، منع کر۔ اور ہو سکتا ہے کہ بالفعل ہو، یعنی فل جملہ ہو، فل جملہ ہو، اور اس قضیہ کو مطلق عام کہتے ہیں۔ شاباش، جیسے کلو انسان کلو انسان متنفس بالفعل، منع کر، تنفس کا ثبوت تنفس کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے۔ بالفعل ہے۔ تو اس فصل میں مصنف علیہ الرحمن نے وہ قضیہ حملیہ کی بات چل رہی ہے۔ قضیہ حملیہ کی پہلی تقسیم باعتبار موضوع کے قضیہ حملیہ کتنی قسم؟ 4 قسم۔ قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے کتنی قسم؟ شخصیہ، طبیعہ، محملات، معصورہ۔ پھر معصورہ کی کتنی قسمیں؟ اس سے اگلی فصل میں وہ تو مسئلہ بیان کیا ہے، اس سے اگلی فصل میں بیان کیا ہے قضیہ عملیہ کی تقسیم حرف سلب جز بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اس اعتبار سے 2 قسم ہے، معدولہ اور پھر معدولہ 3 قسم ہے، معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول، تے معدولۃ الموضوع والمحمول معاً بھی ٹھیک ہے، تے معدولۃ طرفین بھی ٹھیک ہے۔ سارے دی مثال اس فصل میں مصنف علیہ الرحمن نے، میر سید شریف جرجانی علیہ الرحمن نے قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم کی ہے باعتبار جہت کے، باعتبار کل موجہ جو ہیں وہ 15 ہیں، 8 بسیطے 7 مرکبے، لیکن یہاں انہوں نے 1 مرکبہ 4 بسیطے بیان کیے ہیں صرف۔ کتنے کل؟ 5۔ کل کتنے؟ 5 بیان کیے ہیں۔ سمجھائیے؟ کوئی سوال نہیں ہے بے اس طرح کیوں کیا؟ وہ ٹھیک ہونا بیان کیتے ہیں جڑے کیتے ہیں کہ نوکر لگے نے تو سارے بیان کرن جی، آپ کیوں نہ کر سکتے جی؟ سمجھائیے جی، اے مطلب ہے جی۔ تے 5 نے کہڑے کہڑے بیان کیتے ہیں؟ ضروریہ مطلقہ، تے ممکنہ عامہ، تے دائمہ مطلقہ، مطلقہ عامہ۔ سمجھی گل؟ تو اتنے جڑا انداز ہے وہ ہو رہے بمحمول کی نسبت موضوع کے ساتھ، خواہ ایجابی یا سلبی، ہو سکتا ہے یہ نسبت ضروری ہو سکتا ہے کہ یہ نسبت اس طرح ہو کہ نسبت ضروری ہو یا ضروری نہیں دونوں طرفوں سے، یا ضروری نہیں جانب مخالف سے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نسبت دائمی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نسبت بالفعل ہو۔ اس طرح یہ 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ گل سمجھیا؟ اے شاباش جو مہربانی نو آکھو چا۔
اگوں جڑے 2-3 فصلاں آ رہی ہیں نا ایک دو مسئلے پڑھے ہیں کچھ نویں نے وہ ایک عکس نقیز ایک عکس مستوی ہوندا ہے تے پھر جڑا نا جی بس تھوڑا جہا تک پھر کم وہ شروع ہو گیا جو کیڑا او با جا